ایجنڈا پاکستان کے ساتھ ناظرین عامر ضیاء حاضر ہے۔ تو جناب گلگت بلتستان کی انتخابی مہم کیا زوروں پر آئی کہ ہمارے بعض سیاستدانوں کے بیانات میں تلخیاں جو ہیں وہ اور بھی بڑھ گئیں اور الزامات لگانے کی شدت بھی۔ بدعنوانی اور نااہلی کے الزامات تو چلتے ہی رہتے ہیں، لیکن اب شکل و صورت اور ذاتیات پر بھی جملے بازی ہو رہی ہے۔ حزب اختلاف کے رہنما سیاست میں سطحی جملے بازی اور الزام تراشی عام کرنے کے الزام جو ہے وزیراعظم عمران خان صاحب اور ان کے رفقا پر دھرتے ہیں، جبکہ حکومت اس منفی رجحان کا ذمہ دار حزب اختلاف کو ٹھہراتی ہے۔ باجی فردوس عاشق اگر ان کا منہ دھو دیا جائے، جس طرح وہ میک اپ کے اندر سے اصل نکلیں گی، یعنی وہ باجی فردوس کی بجائے جو فردوس خان اندر سے نکلے گا، اسی طرح کا چہرہ تبدیلی کا ہے۔ خوبصورت تو ہے، میں سچ بولوں گا، لیکن یہ بھی سن لو کہ آپ کے ٹیکس کے پیسے سے نواز شریف کی 2 حکومتوں میں کروڑوں روپے کی سرجریاں کرائی ہیں اس نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی۔ تو جناب الزامات تو چلتے رہتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاکستانی سیاست میں یہ رجحان اتنا ہی پرانا ہے کہ جتنا پاکستان خود۔ ہماری کون سی مرکزی دھارے کی سیاسی جماعت ایسی ہے کہ جس نے مخالفین پر رقیق اور گھٹیا الزامات نہ لگائے ہوں؟ ہم آج ہی کے سیاسی تناظر میں اگر بات کریں تو کون بھول سکتا ہے کہ جناب کس طرح سے محترم نواز شریف صاحب کی ایما پر حسین حقانی صاحب نے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ اور بیگم نصرت بھٹو صاحبہ کو بدنام کرنے کے لیے باقاعدہ مہم چلائی اور حتیٰ کہ جعلی تصاویر بھی جو ہیں چھاپ کر بانٹ ڈالی۔ اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی بھی ایک زمانے میں مخالفین کی پگڑیاں اچھالنے میں کسی بھی حد تک چلی جاتی تھی، خصوصاً اگر ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے زمانے کو اگر آپ یاد کریں۔ اب بھی جب موقع ملتا ہے تو اس کے جو بعض رہنما ہیں وہ مخالفین پر جملے کسنے سے گریز نہیں کرتے۔ پاکستان تحریک انصاف تو خیر آج کی بات ہے، لیکن عمران خان صاحب اور ان کے رفقا اسی طرح کی بیان بازی کر رہے ہیں کہ جو پاکستانی سیاست کی منفی روایات میں سے ایک ہے۔ دلچسپ صورتحال اس وقت پیدا ہوتی کہ جب چھلنی بھی سوئی کو یہ کہتی سنائی دیتی ہے کہ بھی تیری دم میں چھید، یعنی اپنی آنکھ کا شہتی نظر نہیں آتا لیکن دوسرے کی آنکھ کا تنکا بھی دیکھ لیتے ہیں۔ لیکن وہ کہتے ہیں گزرے کل اور آج میں فرق یہ ہے کہ پہلے نازیبہ الفاظ جو ہیں وہ جلسوں جلوسوں میں تو بول دیے جاتے، لیکن ان کے جو پھیلنے کا امکان جو تھا وہ نہیں ہوتا تھا، کیونکہ اخبارات اور سرکاری میڈیا جو تھا وہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرتا۔ لیکن 24/7 نیوز چینلز اور خصوصاً سماجی میڈیا پر ہر بات جو ہے وہ چلتی ہے، تو آج کل کے دور میں کوئی چیز آپ چھپا کے نہیں رکھ سکتے۔ تو جناب آج کچھ جو ہے الزامات کی سیاست پر بھی بات ہوگی اور حضرت نواز شریف صاحب کے اس بیانیے پر بھی جس سے حزب اختلاف کی کئی جو جماعتیں اتحادی وہ خود بھی نالاں ہیں، اور کیا خود نون لیگ کے کئی ساتھی بھی اس پر متفق ہیں نہیں، تو اس پہ بات کریں گے۔ اور آخر میں کچھ میثاق جمہوریت، ایک نئے میثاق جمہوریت کی بات ہو رہی ہے، تو کیوں ضرورت پیش آئی؟ یہ نیا میثاق جو ہے وہ کیا جو ہے کارنامے انجام دے لے گا؟ پرانا میثاق نے اب تک کیا حاصل کیا؟ اس پر بھی بات کریں گے۔ جناب اس اہم ترین موضوع پہ گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ دیں گی محترمہ فریہ ادریس صاحبہ، معروف تجزیہ کار ہیں، پروگرام ہوسٹ ہیں، ہمیں اسلام آباد سے جوائن کری۔ ہماری دوسری مہمان آج کی محترمہ ہما بقائی صاحبہ، تجزیہ کار بھی ہیں، اکیڈمیا سے بھی تعلق ہے، یہ ہمیں کراچی سے اسکائپ پہ جوائن کری۔ اور ہمارے تیسرے اور آخری مہمان سب سے سینئر ان سب میں، ہم سب میں، اور محترم اوریہ مقبول جان صاحب، تجزیہ کار بھی ہیں، دانشور بھی ہیں، کالمسٹ بھی ہیں، بہت سارے تعارف ہیں۔ اور یہ صاحب آپ سے ہی شروع کرتے ہیں کہ پرانی روایت ہے شخصیات پہ جملے بازی جو ہے، اور اب تو جو کہتے ہیں نا کہ جسمانی ایوب کو بھی نہیں چھوڑتے، اس کو بھی آپ نشانہ بناتے ہیں، تو کیا کہیں گے؟ یہ آج کی روایت ہے، پرانی روایت ہے؟ آپ تو عرصے سے دیکھ رہے ہیں ہمارے سیاسی عمل کو۔ ہمارے اپنا پورے کے پورے کلچر میں اگر مذاق کو لے لیا جائے تو ہمارا مذاق جو ہے وہ عجیب و غریب سی چیز ہے۔ ہم کسی کے رنگ کا مذاق اڑاتے ہیں، کسی کے چھوٹے سے قد کا مذاق اڑاتے ہیں، کسی کی اخلاق کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ہمارا جو پاس ٹائم ہے غیبت ہے، ہمارے دفتروں کا پاس ٹائم غیبت ہے، ہماری باقی جگہوں کا پاس ٹائم، ٹھیک ہے، وہی ہمارے ہاں ظاہر بات ہے ہماری لیڈرشپ کے اندر بھی آیا ہے، اور یہ ہمارا پورا جنرل مزاج ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ اپنے گزشتہ اسٹیج ڈراماز اٹھا لیں، آپ کو کہیں پر بھی فائن قسم کا، جیسے پطرس بخاری مرحوم کا مزاح ہوتا تھا، یا جیسے کچھ اور لوگ مشتاق یوسفی صاحب کا مزاح ہوتا تھا، ویسا مزاح آپ کو کہیں پہ نظر نہیں آئے گا۔ یہی ہماری ظاہر بات ہے لیڈرشپ جو ہماری ریفلیکشن ہے۔ اور یہ بھٹو سے بھی پہلے مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ بیگم زادہ خلیق الزمان، آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ایوب خان کی اسمبلی میں ہوتی تھیں، اور ان کے بارے میں بڑے عجیب و غریب قسم کے جوک چلتے تھے اور ہوتے تھے۔ ایون لوگوں نے تو رانا لیاقت علی خان کو معاف نہیں کیا اس زمانے کے اندر، پھپتیاں کسنے کے لیے، لباس کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے، باقی چیزوں کے لیے۔ لیکن وہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے
کہ اب پہلے یہ ہوتا تھا کہ اخبار جو تھی ایک تو یہ تھی کہ اس وقت کند لوگ پڑھتے تھے، ریڈرشپ کم تھی، پھر آہستہ آہستہ چلتے چلتے تھڑوں تک پہنچتے پہنچتے بات جو تھی وہ پرانی ہو جاتی تھی یا کہیں چلتی بھی تھی. پھر اکثر ہوتا تھا کہ ہمارے بڑے جو تھے وہ گھروں میں بچوں کے سامنے بات نہیں کرتے تھے کہ یہ بات جو ہے یہ چوپال کی بات ہی ہے. اب تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ پانچواں ممبر جو ہے نا فیملی کے اندر، یہ جو ٹی وی آ گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو سوشل میڈیا آ گیا ہے، اس نے تو کسی کی عزت کو رہنے ہی نہیں دیا، اور یہ بڑی بدقسمتی ہے ہماری. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سیاستدان تو رول ماڈل ہوتا ہے، سیاستدان کو ریفلیکشن تو نہیں ہوتے. اگر سیاستدان ہی نہیں تھڑے پہ اتر آنا ہے اگر، تو پھر تھڑے والے اور سیاستدان میں فرق کیا رہ گیا؟ تو پھر تھڑے والے کو اوپر بٹھا دیتے ہیں. سیاستدان تو نئے طور پر ناپ تول کے بولنے کے لیے اس کو آئیڈیلائز کیا جاتا ہے. یہی بات جو ہے ہم اکثر ہمارے علماء کرام سے کہا کرتے تھے کہ علماء جب ممبر رسول میں بیٹھ کے پھکڑ ہو جائے تو ختم ہو گیا، اس کی تو بات ہی ختم ہو گئی. تو رول ماڈل، تو اصل مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ہمارے ہاں اب جو حالت یہ آ گئی ہے کہ نواز شریف صاحب جو تھے وہ ایک کام کر کے اس کے بعد پیچھے ہٹ گئے تھے. وہ کام بڑا انہوں نے اور سٹل طریقے سے، ایک کمرہ تھا مجلس ترقی ادب کے ساتھ، اقبال وہاں حسین حقانی بیٹھا کرتے تھے، 4-5 اور لوگ بیٹھا کرتے تھے، خفیہ قسم کی. اب تو اون کیا جاتا ہے نا، اب تو کہا جاتا ہے کہ او شیر دا بچہ ہے. تو یہ شیر دا بچہ جو ہے نا، وہ پی ٹی آئی سے کوئی کرے یا نون لیگ سے کوئی کرے یا کوئی، میرا شیر کا بچہ جو ہے وہ پکڑا ہے. یہ مرغوں کی ایسی بدتمیز قسم کی لڑائی، جو چختوں کی ایسی بدتمیز قسم کی لڑائی ہو گئی ہے کہ سپوکس پرسن وہ سلیکٹ کیے جاتے ہیں کہ جن کو فکرہ ٹویسٹ کرنا آتا ہو، وہ سلیکٹ کیے جاتے ہیں کہ جن کی عقل شکل تو کوئی نہ ہو لیکن وہ بھانڈگیری میں سب سے زیادہ. آپ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو ٹویسٹ ان سے پتہ چل جائے گا کون ساری سیاسی جماعتوں میں یہی وتیرہ ہے. علمی ایک بات نہیں، بڑا آپ نے میرے خیال میں تاریخی سماجی ہر پہلو سے کہتے ہیں نا اوپننگ جو اسپیل ہے پورا بساط بچھا دی ہے. ہما صاحب آپ بھی عرصے سے دیکھ رہی ہیں ساری چیزوں کو، کیا آپ سمجھتی ہیں کہ حالیہ برسوں میں یہ جو ایک رجحان ہے یہ بڑا ہے، یہ ہمیشہ سے ہوتا ہے؟ تب ہم محسوس زیادہ کرتے ہیں کیونکہ ہر وقت ہمارے ہاتھ میں فون ہوتا ہے، ہم ٹویٹس دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم فیس بک پر ہوتے ہیں، ہم ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں. جی میں عوریہ مقبول جان صاحب کی جو ہسٹوریکل پرسپیکٹو انہوں نے دیا اس کو چیلنج تو نہیں کر سکتی، لیکن مجھے یہ ضرور لگتا ہے کہ پچھلے 4-5-7 سالوں میں ہمارا جو پولیٹیکل نیریٹو ہے وہ بہت زیادہ ٹاکسک ہوا ہے. ہمارا پولیٹیکل کلچر بہت زیادہ ٹاکسک ہوا ہے. ایک بات ہو جاتی تھی الیکشن کیمپین کے دوران، اس قسم کی ملائننگ آف دی اپوزیشن ہو جاتی تھی، لیکن اب تو یہ وتیرہ ہے، چاہے فلور آف دا ہاؤس ہو، چاہے جلسہ ہو، چاہے ٹی وی شو ہو، آپ کو اسی بات پر اپنی جماعت سے تھپکی ملتی ہے کہ آپ نے کتنی گری ہوئی بات کہی اور دوسرے کو کتنا ریڈ فیسڈ چھوڑا. اور میں آپ کو یہ بات بالکل وثوق سے بتا سکتی ہوں، میرے اور ساتھی سب میڈیا سے منسلک ہیں، شاید اگری بھی کرے، کہ جب یہ حضرات جن کو بہت خوبصورتی سے عوریہ صاحب نے ریفر کیا ہے، اور خواتین بھی بائی دی وے، جب یہ واپس جاتی ہیں اپنی جماعت میں یہ کارنامہ سر انجام دے کے، تو ان کو شاباشی ملتی ہے. اور جو لوگ اس لیول پہ نہیں جا کے بات کر سکتے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ پولیٹیکل نیریٹو بلڈنگ سے غائب ہوتے جا رہے ہیں. یعنی نہ وہ میڈیا پہ نظر آتے ہیں، نہ وہ جلسوں پہ نظر آتے ہیں. آپ کو جلسوں میں بلانے کے لیے، پارلیمنٹ میں ٹاک ٹائم ملنے کے لیے، ٹاک شوز پر بلائے جانے کے لیے، یہ تو ایک خوبی بن گئی ہے نا آپ کی. اب آپ اس کی وجہ سے آپ کو بلایا جاتا ہے. لیکن عمر 2-4 ٹاک شو ایسے ہیں کہ جہاں پر ہم اچھے لوگوں کو بلاتے ہیں جو شائستگی سے بات کرتے ہیں. ایسا تو نہ کہیں ٹاک شو سب کو آپ ایک جھاڑو سے آپ نے الگ کر دیا ہے. اس ٹاک شو میں میں بیٹھی ہوں جی، اس میں سے ایک میں تو آپ تشریف رکھتی ہیں. بالکل بالکل درست فرمایا آپ نے. میں نے باخدا پولیٹیکل شوز کرنے چھوڑ دیے کیونکہ میں تو اس لیول پہ جا کے بات کر ہی نہیں سکتی. اور میرے ساتھ یہ پرسنل ایکسپیرینس ہے عامر ضیاء صاحب کہ میں تو ایز این آبجیکٹو اینالسٹ بات کر رہی تھی. میرا تعلق کسی جماعت سے نہیں ہے اور میرے انالیسس پہ کیونکہ وہ ایک جماعت کے برخلاف جا رہا تھا. بہت سینئر صاحب بیٹھے تھے، میں ان کی بہت عزت کرتی ہوں، اور انہوں نے اتنی غیر شائستہ بات مجھ سے بھی کی جس کا کوئی تعلق کسی سیاسی جماعت سے نہیں ہے. نہ انہوں نے اس بات کا احساس کیا کہ میں استاد ہوں، نہ اس بات کا احساس کیا کہ میں خاتون ہوں. اور میں شو سے اٹھ گئی. اور جب مجھے 2-3 شوز سے اٹھنا پڑا تو اس کے بعد میں نے کہا کہ یہ ایکسرسائز فیوٹائل ہے،
میں یہ نہیں کروں گی. لیکن دیکھیے اس کا ایکچولی بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے, اور وہ بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ کیا واقعی ایک اچھے گھر کی پڑھی لکھی عورت آپ کی پارلیمنٹ میں جا سکتی ہے؟ اور اگر جائے گی تو اس کو تیار ہونا چاہیے یہ کی بڑا بےعزتی کے لیے. اور یہ آپ بات مکمل کیجئے گا. بڑا ہماری یہ مسئلہ ہے کہ ہم ہائی مورل گراؤنڈ تو ہر آدمی لیتا ہے, لیکن ہمیں بحیثیت قوم جس طرح کہ بالکل صحیح نشاندہی کی کہ ہم وہی چیز دیکھنا پسند کرتے ہیں کہ جس میں زیادہ پھکڑ پن ہو, جتنا زیادہ جملے بازی ہو. آپ مطلب ہے کوئی ایسی بات کہہ دیں کہ اگلا پسینے سے شراب. جی آپ نے بالکل بلو انٹلیکچوئل پیراڈائمز جو ہے چیز لوگوں کو دینا شروع کر دی. کنزیومر کو اسی کی عادت ہو گئی. لیکن یہ بھی ہوا ہے کہ بہت اچھے سین لوگوں نے ٹی وی دیکھنا چھوڑ دیا ہے. شام کو ایک خاص, اور مجھے تو لگتا ہے یہ ایک دوسرے کو سناتے ہیں. مجھے نہیں لگتا عوام کا اس میں کوئی فیکٹر ہے. جس قسم کے جلسوں میں گفتگو ہوئی گلگت بلتستان پہ, مجھے رحم آ رہا تھا. اتنا اہم صوبہ, اتنا اہم الیکشن, اتنی خوبصورت جگہ, اتنے خوبصورت لوگ, اور ہم باتیں کیا کر رہے ہیں. اچھا مجھے ذرا کیا کر رہے تھے اور ایک دوسرے کو سنا رہے تھے. یہ ہم لوگوں سے نہیں بات کر رہے تھے, یہ ایک دوسرے کو باتیں سنا رہے تھے. درست. اچھا مجھے ذرا فریہ کو بھی میں شامل گفتگو کروں. فریہ, آپ جو ہے مطلب ینگسٹ امنگ اس, اور بڑا نفس پہ ہاتھ ایکٹیو, آپ رپورٹنگ بھی کرتی ہیں, ان سے سیاسی جو ہیں سیاستدانوں سے ملاقاتیں بھی بہت آپ کی ہوتی ہیں. حزب اختلاف کا الزام ہے کہ جی عمران خان صاحب نے اس ٹرینڈ کو انٹروڈیوس کیا, لیکن ظاہر ہے کہ جیسے بھی بات ہو رہی ہے کہ جی صرف پی ٹی آئی ذمہ دار نہیں, ماضی میں بھی ایسا ہوا. کس کا اسکور کارڈ جو ہے زیادہ وہ ہے, آپ کہیں گی شاندار یا زیادہ پست ہے اس معاملے میں؟ جی عامر صاحب, ایک بڑی بیسک سی بات ہے, لیکن جب ہم چھوٹے تھے تو امی یہی سکھاتی تھی کہ اگر کوئی بری بات کہے, کوئی گندی بات کہے, کوئی گالی دے دے, تو آپ نے جواب میں گندی بات نہیں کرنی, جواب میں گالی نہیں دینی, آپ نے کہنا ہے جو کہتا ہے وہی ہوتا ہے. اور ہم یہی کہہ دیا کرتے ہیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہی سب سے بڑا میسج ہے لائف کا. اگر طلاق صاحب اس قدر اس لیول کی بات کر رہے ہیں کہ ان کو لگ رہا ہے کہ فردوس راشد چوہان صاحبہ کی ڈیمینر پہ بات کریں, جو کہ ایک پروفیشنل عورت ہے, آپ ان سے اختلاف کریں سیاسی طور پہ بہت زیادہ, لیکن یہ سب مانتے ہیں کہ the way she carries herself around, ان میں ان سے کوئی ہینکی پینکی نہیں کر سکتا. دوسری طرف آپ دیکھ لیں کہ جو ابھی گنڈا پور صاحب نے بات کی ہے, بالکل ہی سطحی بات کی, کوئی اٹ مینس کہ آپ کے پاس کوئی آرگیومنٹ نہیں ہے مریم نواز صاحبہ کے خلاف بات کرنے کے لیے, کوئی آپ ان سے دلیل پہ بات نہیں کر سکتے, تو آپ نے اس لیول پر آ کے بات کر لی. سو کیا ہوا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں, آپ اپنے بارے میں بتا رہے ہیں کہ میرے پاس نہ کوئی آرگیومنٹ ہے, نہ میرے پاس کوئی تمیز ہے, نہ مجھے پتا ہے کہ میں نے آگے کیا بات کرنی ہے. سو یو ایکچولی شوئنگ یور سیلف. اور یہی بات مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اس کو پی ٹی آئی, پی ایم ایل این, پیپلز پارٹی, ان سب سے ہٹا کر کرنی ہے. ابھی آپ لوگ باتیں کر رہے تھے ماضی کی سیاست میں, ہم نے اس کو کور تو نہیں کیا, لیکن جو سنتے ہیں باتیں, بہت ساری باتیں بتائی جاتی ہیں, اور خاص طور پہ جو محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے کہا ہے, کچھ ان کی کتاب میں ہے, کچھ دیگر جگہ سے ہم سنتے ہیں. سو اندازہ ہوتا ہے کہ کہاں سے نکل کر ہماری سیاست آئی ہے. سو اس کا حل ہے, بڑا آسان حل ہے. اس کا حل یہ ہے کہ جس سے آپ کو یاد ہوگا, عامر جیسا آئی تھنک آپ شامل تھے ان لوگوں میں جنہوں نے کوڈ آف کانڈکٹ بنایا تھا وار آن ٹیرر کی رپورٹنگ کے حوالے سے. میڈیا نے خود ہی بیٹھ کے اپنا, آئی تھنک غالباً 11 یا 12 چینل سے انہوں نے بیٹھ کے اپنا کوڈ آف کانڈکٹ خود ہی بنایا تھا. اسی طریقے سے پولیٹیکل پارٹیز کو اس پر بیٹھنا پڑے گا, میڈیا کو بھی ساتھ بیٹھنا پڑے گا. ہمارا مسئلہ کیا ہے, ایک کوئی پولیٹیکل شخصیت کسی خاتون اینکر کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہے, کوئی اور کھڑا نہیں ہوتا, کوئی خاتون بھی کھڑی نہیں ہوتی, وہ شام کو کسی اور کے پروگرام میں بیٹھے ہوتے ہیں. اگر کوئی سیاستدان کسی ایک کے بارے میں بات کرے ہیں, پولیٹیکل پارٹی ان کے بارے میں کوئی ایکشن نہیں لیتی. گنڈا پور صاحب نے گندی بات کی, بہت بری بات کی, اس کو کنڈیم کرتے ہیں, مگر یہ بات سچ ہے کہ انہوں نے جن کے بارے میں کی وہ ایک پارٹی کی لیڈر ہیں, ان کی پارٹی کے اپنے ممبرز بہت غلط نامناسب باتیں کر چکے ہیں, اور انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا. سارے بالکل اس میں جب تک آپ سخت ایکشن نہیں لیں گے. آپ کی بڑی اچھی تجویز آئی کہ بھئی ضابطہ اخلاق ہونا چاہیے, اور واقعی غالباً سیاسی جماعتوں کو بھی ضابطہ اخلاق کی ضرورت ہے. لیکن جو ہم دیکھتے ہیں, اور یہ صاحب کے مرکزی دھارے کی تمام ہی سیاسی جماعتیں, چاہے حال کی ہوں چاہے ماضی کی ہوں, کسی نہ کسی طرح سے اس میں ملوث رہی ہیں. غالباً جماعت اسلامی کو نکال دیں کہ ان کے لوگ میرے خیال میں بلو دا بیلٹ نہیں مارتے, ایک آدھ اور کچھ ہوں گے پرانے سیاستدان, وہ شخصیات یقیناً ہیں, لیکن ایک ہے, یہ ہمارے رجحان ہے. آپ نے جو بات کی کہ سیاستدان کو رول ماڈل ہونا چاہیے, تو یہ رول ماڈل کیوں نہیں بن پاتے, اور کیا ہمارے عوام رول ماڈلز کے لیے تیار بھی ہیں؟ یہ بھی ایک سوال آتا ہے کہ بھئی انہیں تو وہی اسی کی بات سنتے ہیں کہ جو مجمع اچھا لگا سکتا ہے.
جی بنیادی طور پر ہمارا جو سیاستدان ہے نا وہ ایک، میں بنیادی طور چونکہ نفسیات کا طالب علم ہوں تو میں دیکھا ہے کہ ہمارا سیاستدان ابھی تک ایڈولیسنس لیول جو ہوتا ہے نا، یہ ٹین ایج سے ذرا سا اوپر کا لیول ہوتا ہے، 19 20 21 22 کا ایج، اس سے نہیں نکل سکے. مطلب چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں، وہ بھی بیک بینچر، خان صاحب کو دیکھ لیں، میں کہہ رہا ہوں وہ بھی بیک بینچر. اچھا جی ہاں، اچھا وہ بھی صورتحال یہ ہے کہ وہ بھی جب کبھی عالمی رہنماؤں سے خطاب کر رہے ہوتے ٹی وی کے اندر تو وہ ٹریک سوٹ پہن کے بیٹھے ہوتے ہیں. اب آپ کرکٹ کے سامنے تو نہیں کھڑے نا، آپ کرکٹ کی گراؤنڈ میں کھڑے ہوئے ہیں. درست. آپ کا لباس بتاتا ہے کہ آپ کس ایج کے اندر فکسیٹ کر چکے ہیں، آپ فکس ہو چکے ہیں. وہاں ہوتا کیا ہے کہ وہاں گالی کا جواب گالی ہے، وہاں جگت کا جواب جگت ہے. اور جو کرکٹ کی زندگی میں جگت بازی ہوتی تھی وہ تو کمال، یہ مدثر نظر وغیرہ یہ سب لوگ، یہ تھا اس قسم کا کہ ایک آدمی کو کسی جگہ بیٹھ کے کیسے ہم نے ذلیل اور رسوا کرنا ہے اتنی جگتوں کے حساب سے. اسی طرح باقی ہمارے لیڈرشپ جو ہے وہ بھی اسی طرح کی ہے، اس میں بھی ایک بچپنا، ایک ایڈولسنس کے ساتھ فکسیشن یہ آ چکی ہوئی ہے. ہم نے آپ میں، مجھے بڑی حیرانی ہوتی ہے ان بڑے بڑے لوگوں کو دیکھ کے، اتنے سینئر، بس میں اعتزاز احسن صاحب کو دیکھتا ہوں، جب میں رضا ربانی کو دیکھتا ہوں، اور جب وہ ایک خاص لیول کے اوپر بلاول بھٹو کے پیچھے دست بستہ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بس ٹھیک ہے. اور جب وہ ان طرح کے سپوکس پین پرسن کو آگے لے کے آتے، عمران خان صاحب پاس کم لوگ ہیں پڑھے لکھے، یا ایون نواز شریف صاحب پاس کم لوگ پڑھے لکھے ہوئے ہیں، لیکن نہیں، جب وہ طلال چودھری کو دیکھ رہے ہوتے ہیں یا رانا ثناء اللہ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ لوگ پیچھے کھڑے ہوتے ہیں. ان کی کیا مجبوری ہے ان پارٹیوں کے اندر، ان کے ساتھ وابستہ رہنے کے اندر؟ یہ بنیادی طور پر ہمارا پولیٹیکل کلچر اتنا پست ہو چکا ہوا ہے، کرپٹ ہو چکا ہوا ہے کہ جس کا آپ تصور ہی نہیں کر سکتے. اور یہ تو میں تو چونکہ سیکرٹری انفارمیشن تھا تو پرمننٹ ممبر ہوتا ہے کیبنٹ کا، آپ سوچ نہیں سکتے کہ کیبنٹ کے وقفے کے اندر نا یہ ایک جگت کا وقفہ بھی ہوتا ہے، اور جو نظر نہیں آتا، جو ہمیں پوچھا نہیں جاتا، اور آپس میں کر کے خوش ہوتے ہیں. جی ہاں جی ہاں. اچھا یہ بڑا دلچسپ بات کہ رول ماڈل ظاہر ہمارے سیاستدان نہ ہیں نہ بننے کے لیے تیار ہیں، نہ اس طرح سے اپنے آپ کو کریں. لیکن عمر صاحبہ کہ بڑی اچھی بات کی وہ جو میں سمجھتا ہوں بوائے اسکاؤٹ والی ہے، گرلز گائیڈ والی ہماری فریہ نے، کہ جی کوئی ضابطہ اخلاق ہو، لیکن ضابطہ اخلاق بنا بھی دیں تو عمل کون کرے گا؟ میڈیا پہ بنایا، کچھ لوگوں نے خیال کیا کچھ دن تک، پھر ہم لوگ کہتے ہیں اسی طرح سے ہم وہی رویہ لے کر آ گئے. تو ضابطہ اخلاق میں وہی بات ہے کہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا، کس طرح سے ہوگا، پریکٹیکل کتنا ہے، یہ چیز ہونا ضرور چاہیے. بہت اچھی تجویز ہے. جی اخلاق کی بات نہیں ہے، یہ تو سیلف سینسرشپ ہوتی ہے نا. یہ تو آپ کی اپنی تربیت، آپ کا اپنا اخلاق ہوتا ہے. یہ تو آپ کے گھر کی تربیت ہوتی ہے. جب کوئی بھی آدمی منہ کھولتا ہے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی تربیت کس گھر میں ہوئی ہے یا اس نے کس ادارے سے تعلیم حاصل کی. یہ تو ہم نے تو یہی سیکھا اور سکھایا گیا تھا نا. لیکن یہاں تو ایک معاشرتی پستی ہے، لٹرلی ایک معاشرتی پستی ہے جس کا، اور آپ نے ایک بات کہی کہ یہ جو اس وقت ٹاکسک نیریٹو ہے یا ٹاکسک پولیٹیکل کلچر ہے، اس کے کسی حد تک عمران خان صاحب ذمہ دار ہیں. بالکل عمران خان صاحب ذمہ دار ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب کے پاس یہ خاصہ تھا کہ ان کی یوتھ کی فالوئنگ تھی، ان کی بہت کوئی نیا رجحان، کسی نئے رجحان کی طرف لے کے جا سکتے تھے. بالکل نیا رجحان دے سکتے تھے، وہ ایکچولی رول ماڈل بن سکتے تھے. وہ تو رول ماڈل نہیں بنے، وہ تو ہمارے میرٹ، انہوں نے جو کنٹینر پہ کھڑے ہو کے جس طرح کی گفتگو کی، جس طرح کی باتیں کی، انہوں نے ٹون سیٹنگ کی، پھر اپنی حکومت کے کام کی، اور پھر جن میں اور معذرت کے ساتھ آپ سے گزارش کروں، پھر جن لوگوں کو انہوں نے اپنے گرد گرد جمع کیا، جو ان کے سپوکس پرسن ہیں، جو ان کے فٹ سولجرز ہیں، آپ کبھی ان کا طرز گفتگو دیکھیے. میں کہتی ہوں پی ایم ایل این بہت بڑا آپ کی شکایت وہ جو ہے شکوہ بالکل درست. لیکن مجھے اجازت دیں، میں کیونکہ ایک اور بھی ایشو پہ آنا ہے، میں چاہوں گا اسی سلسلے میں آخری سوال کر کے کہ بالکل آپ نے کہا کہ جی عمران خان صاحب کئی چیزوں میں رول ماڈل بن سکتے ہیں، ابھی بھی رول ماڈل ہیں، ایز اے اسپورٹس مین رول ماڈل ہیں، جس طرح سے انہوں نے کہتے ہیں اپنا ہسپتال بنایا، یونیورسٹی قائم کی، ان چیزوں میں رول ماڈل ہیں، کئی چیزوں میں ہیں. لیکن فریہ جو ایک بڑا سوال اور جو میرے خیال میں دلچسپ ہے کہ یہ مجبوری بھی نہیں ہے کہ آپ اسی طرح کے لوگوں کو، جیسے سیاست میں مجبوری ہے کہ الیکٹیبلز ہوں، اگر الیکٹیبلز نہ ہوں تو آپ الیکشن ہار جاتے ہیں.
تو اگر دوسری سیاسی جماعتیں لوڈڈ ہیں انہی چیزوں سے, اسی طرح کے جملے باز لوگوں سے, کلچر کی بات ہے, تو بعض اوقات آپ توڑنے کی ہمت نہیں کر پاتے, یا کچھ عرصے آپ نے توڑ کے دیکھا لیکن آپ کو پتہ چلا کہ نہیں ہم اس لڑائی میں بہت پیچھے رہ گئے. یہ بھی تو پریشر لوگوں پہ آ جاتا ہے. جی بالکل آتا ہے, اور آئی تھنک یہ ایک انڈرسٹینڈنگ آ گئی ہے ہر پولیٹیکل پارٹی میں کہ ایک خاص لیول پر جا کر آپ نے ہٹ کرنا ہے, اور کیونکہ ہر جماعت میں ایسے لوگ موجود ہیں تو سب کو یہ لگ رہا ہے کہ ہمارے پاس ایسے لوگ موجود ہونے چاہیے جن کی باقاعدہ ڈیوٹی یہ ہوتی ہے کہ آپ نے یہی بات کرنی ہے. آپ ہر جماعت میں لے لیں, میں نام نہیں لوں گی, پی ٹی آئی ہو, پیپلز پارٹی کی کچھ ہم نے دیکھی ہیں اسپیچز ایسی, چاہے وہ قادر پٹیل صاحب ہو, کوئی اور ہو, پی ایم ایل این ہو. سو یہ تو ایک کلٹ بن گیا ہے. اب آپ اس کو سوشل میڈیا پہ لے لیں, ماڈرنائز ہو گئے ہیں, وہاں پر آپ نے اپنے میڈیا گروپس بنائے ہوئے ہیں, سوشل میڈیا ونگز بنائے ہوئے ہیں, وہاں پہ لوگوں کا کام ہی ہے کہ جو اینکر آپ کو لگتا ہے آپ پہ تنقید کر رہا ہے, جو اینالسٹ آپ کے خلاف بات کر رہا ہے, آپ ان کے بارے میں ایسی باتیں کریں کہ وہ سوشل میڈیا پہ آ کے اپنی بات ہی نہ کر سکیں. اس کے لیے ہم نے آواز بھی ریز کی تھی اور یہی کہا تھا کہ اب ماڈرن ٹیکنالوجی ہے, تو جیسے آپ اپنے پولیٹیکل ونگز کو ڈکلیئر کرتے ہیں, اپنے اسپوکس پرسنس کو ڈکلیئر کرتے ہیں, آپ بتائیں کہ ہر پولیٹیکل پارٹی کا کون کون ممبر ہے الاؤڈ آ کر جو آپ کے بارے میں موقف دیتا ہے. کیونکہ ماضی میں جب بھی یہ سوال کیا گیا تو ہمیں یہ جواب ملا کہ ہمیں تو کوئی بھی فالو کر سکتا ہے, لیکن اب وہ ٹائم نکل گیا ہے, اب اٹس اے ماڈرن ورلڈ, اس کی ماڈرن ٹیکنیکس ہے اور آپ کو اسی طریقے سے ڈیل کرنا ہے. یہ بات جو میں کہوں گی کہ جہاں پر میڈیا نے ساری خرابی کی یقیناً کی, لیکن سینسرشپ بھی ہم نے ہی لے کر آنی ہے, ہم نے ہی اپنے اوپر یہ پریشر ڈالے. تبھی میں نے کہا تھا خود ہی کوڈ آف کانڈکٹ بنائیں, خود ہی اس کو پریشرائز کریں کہ ایک سرٹن ہمیں یہ لیول کا خود کرنا ہے کہ کہاں سے آگے ہم بات نہیں سنیں گے, یہ بات الاؤڈ نہیں. ایک بڑا اچھا, مجھے کسی نے کہا کہ جی جو چیز آپ پرنٹ اور براڈ کاسٹ میں نہیں کہہ سکتے وہ آپ سوشل میڈیا پہ بھی نہ لکھیں. لیکن المیہ یہ کہ صرف سیاستدانوں کو ہم اس وقت ہدف تنقید بنا رہے ہیں, ہمارے بڑے بڑے سینئر صحافی بھی جس طرح کی بعض اوقات زبان استعمال کرتے ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک انگریزی میں 4 لیٹر ورڈ نہیں لکھیں گے تو ہمارے جملے میں جو ہے وہ زور نہیں آئے گا, وزن نہیں پیدا ہوگا. تو خیر سب پہ اطلاق ہوتا ہے, سب کو میرے خیال میں کوشش کرنی چاہیے کہ قوانین جو ہیں لائبل ڈیفیمیشن کے اس ملک میں ہیں ان کو ذرا سا مؤثر ہونا چاہیے, افیکٹو ہونا چاہیے, کہ جو نہیں ہوتے نہ میڈیا کے لیے ہوتے نہ لوگوں کو جس طرح کے الزامات لگاتے ہیں. ایک اور بہت اہم موضوع ہم اگر چھیڑیں, اجازت دیں اگر اوریہ صاحب, کہ جب ہم سیاستدانوں کی بات کریں, ان کے رویوں کی بات کریں, تو ایک کرونا کی دوسری لہر کا مسئلہ آج کل جو ہے بڑا شدید سے شدید تر ہو رہا ہے, اور اس میں ہمیں نظر یہ آ رہا ہے کہ جناب ہماری سیاسی جماعتیں جن کو رول ماڈل ہونا چاہیے, بالکل آپ نے درست کہا, وہ رول ماڈل نہیں بن رہی ہیں. جب وہ مطلب ہے حکومتی وزراء جب بیٹھتے ہیں وہ نصیحت کرتے ہیں ٹی وی پر آ کے, جی ایس او پی پہ عمل کریں, پیپلز پارٹی سندھ میں یہ نصیحت کرتی ہے, لیکن جب یہ لوگ خود میدان عمل میں جاتے ہیں تو تمام ایس او پیز کی دھجیاں بکھیر دیتے ہیں. جی اس سے پہلے جس وقت یہ کرونا آیا تھا, یہ کو اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوا ہے کہ ہم اس سے نکل گئے ہیں, اور وہ سچی بات یہ ہے کہ ہمیں بڑا خوف محسوس ہو رہا تھا کیونکہ جتنا ریلیکس ایٹماسفیئر بنا دیا گیا تھا, اور جس طرح اس کو ایک پولیٹیسائز قسم کا ایک ایشو بنا دیا گیا تھا کہ سندھ یہ کہہ رہا ہے تو واقعی یہ کہہ رہا ہے. مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ ایک لوگوں کی النس کے اوپر جو ہے اس کے ساتھ ایک پولیٹیکل کھیل کھیلا جا رہا تھا. کوئی کہتا تھا یہ نہیں ہو رہا, کوئی کہتا اس کی وجہ سے مر رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوا کہ ہم اسے نکل آئے, لیکن اب بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے کرم نہیں کیا کرتا جیسے اور واقعی نہیں کیا کرتا. اس لیے کہ جب آپ اس کا مذاق اڑاتے ہیں, جب اس کی کرم کا مذاق اڑاتے ہیں, وہ کہتا ہے پھر تم کو تمہارے حال پہ چھوڑ دیتا ہے. تدبیر بھی تو کریں آپ. اتنا اس وقت یہ بڑھ گیا ہوا ہے, اور پیچھے آپ دیکھیں, میں اپنے دوستوں کو گننا شروع کروں کہ جو پچھلی دفعہ ہم نے کھوئے ہیں, تو سچی بات ہے اتنی لمبی لسٹ ہے کہ گزشتہ 25-30 سال میں اپنے دوستوں کو نہیں کھویا جتنے اس کرونا میں ہم نے دوستوں کو کھویا. کیسے کیسے لوگ تھے جو چلے گئے اس دوران, اور کسی کو اس کا احساس تک نہیں ہے. پھر اس کا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اوپر سے نیچے تک کوئی کہتا ہے یہ پولیٹیکل مسئلہ ہے, کوئی کہتا ہے فلانا مسئلہ ہے. نہ ہمارے پہلے شروع میں تھوڑا سا سیریس ہوئے, پھر اس کے بعد ریلیکس ہو گئے. اب مسئلہ سر یہ کہ اس کو کون کرے گا کون, یہ سر ہے. آپ کا ہیلتھ میں کیا ہے, سیٹ اپ کوئی نہیں ہے. ہیلتھ منسٹر آپ کا کون ہے, آپ کی ہیلتھ ایڈوائزری بورڈ کون سا ہے, آپ کی ایک کمیٹی آپ نے بنا دی ہوئی ہے, اور وہ کمیٹی اٹس insensitive to all these things. آپ دیکھیں نا, اس میں آپ کو کوئی ڈھنگ کا ایسا بندہ نظر نہیں آتا کہ جو ماہر ہو. اس وقت بھی ماہر چیختے پھرتے تھے کہ آپ کچھ نہیں کر رہے, آج بھی ماہر چیختے ہوئے. اب بھی پچھلے دنوں 3 ڈاکٹرز کی ڈیتھ ہوئی ہے.
جناب، اور یہ الارمنگ ہے. اور ابھی تک میں آپ دونوں میڈیا کے لوگ ہیں, ابھی تک ہم لوگ جو ہیں وہ صبح سے لے کے شام تک گلگت کا الیکشن کور کر رہے ہیں, اور اس میں اس ایشو کو ہائی لائٹ نہیں کرے. بڑی اچھی بات کی. اور ابھی بالکل. اچھا, اس میں ہائی لائٹ نے ہما جو بڑے مزے کی دلچسپ بات, مزے کی تو بات نہیں ہے, مطلب ہے ڈرنے والی بات ہے کہ صفدر صاحب کو کرونا ہو گیا, قمر زمان قاہرہ کو کرونا ہو گیا. جب میں گلگت بلتستان میں پیپلز پارٹی کا, نون لیگ کا, پی ٹی آئی کا جلسہ دیکھتا ہوں تو دل بیٹھ جاتا ہے. اور یہاں پر پھر ہم نے کل پی ایس پی کا جلسہ دیکھا کراچی کے اندر, تو بالکل کھوے سے کھوا چل رہا ہے. وہ مثال اردو کی کہ جی آپ تھال پھینکے تو سری سر جائے, بالکل وہ عالم ہے. تو اس میں ان کو سیاستدانوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جی یہ سعید غنی یہاں پر ہمیں اتنا لیکچر دیا کرتے تھے, باقی بہت سارے اور پی ٹی آئی کے اسی طرح لوگ, لیکن خود جو ہے ان کو وائلیٹ کر رہے ہیں. جی مجھے تو ایک بات بہت واضح طور پہ سمجھ آ گئی نا اس میں عامر ضیاء صاحب, یہ جو اتنے بڑے بڑے جلسے کر کے عوام کے درد کا رونا روتے ہیں, ان میں سے کسی کے دل میں عوام کا درد نہیں. یہ تو پوڈیم پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اونچی جگہوں پہ, کچھ نے ماسک بھی پہنے ہوئے ہوتے ہیں, لیکن وہ جن لوگوں کو وہاں یہ زبردستی بلا کے کھڑا کرتے ہیں, کوئی بھی ہو, کوئی بھی سیاسی جماعت ہو, یہ اپنا کلاؤڈ کسی طور پہ استعمال کرتی ہے, چاہے پیپلز پارٹی ہو, چاہے پی ایم ایل این ہو, چاہے ایم کیو ایم ہو. یہ لوگوں کو وہاں جبرن بلاتے ہیں. یہ کمزور لوگ ہیں, مجبور لوگ ہیں, جن کا وہاں آنا اور کھڑا ہونا ان کی مجبوری ہے. 10-15% مرضی خوشی سے آ جاتے ہوں گے. تو عوام کا درد تو بالکل نہیں ہے. دوسری بڑی بات یہ ہوئی کہ مجھے لگا کہ پھر میں کہوں گی کہ جو حکومت وقت ہے وہ ٹرینڈ سیٹ کرتی ہے. جب یہ صورتحال شروع ہوئی تو عمران خان صاحب نے بھی حیات آباد میں جا کے بہت بڑا جلسہ کیا, اور ایسا لگتا ہے کہ حکومت بھی الیکشن موڈ میں آ گئی ہے, وہ بھی کارنر میٹنگز کر رہی ہے. اور ضرورت نہیں, بالکل بہت امپورٹنٹ پوائنٹ. اچھا ذرا آپ کی کون سی کیمپین ہو رہی ہے بھائی؟ جی اچھا فریہ, جو ایک اور سوال ہے کہ یہ بالکل ہاں ہما نے صحیح کہا کہ جی قول و فعل میں تضاد ہے, حکومت کے قول و فعل میں تضاد ہے, پی ٹی آئی کا مرکز میں قول و فعل میں تضاد ہے, پیپلز پارٹی کا سندھ میں ہے. یہ کس طرح سے آپ اس کو دیکھتی ہیں کہ یہ جو ہمارے سیاستدان اتنے ہمارے کہتے ہیں ملک و قوم کے ہمدرد, جمہور کے ہمدرد, جمہوریت کی روز بات کرتے ہیں؟ جی بڑی اچھی بات کی حکمانیہ, میں اس میں یہ ایڈ کروں گی, وہ صحیح کہہ رہی ہیں کہ اونچے پوڈیم پہ کھڑے ہوتے ہیں, ماسک بھی پہنے ہوتے ہیں. پھر عامر صاحب آپ کو اچھی طریقے سے پتا ہے کہ اگر خدا نہ خاص تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے, لیکن اگر ان میں سے کسی کو کرونا ہوگا تو ان کو بیسٹ ڈاکٹرز ملیں گے, بیسٹ کیئر ملے گی, بیسٹ انجیکشنز ملیں گے. اکثر لوگ کو تو پاکستان میں علاج نہیں کرانا, وہ لندن چلے جائیں گے یا کہیں اور چلے جائیں گے علاج کرانے کے لیے. اب مسئلہ ان کا ہوگا جو ہسپتال میں لائنوں میں لگیں گے, جو کہ جن کو بیڈ نہیں ملے گا, جن کو انجیکشن لینے کے لیے جانا پڑے گا. یہ ساری ہم نکل کر ہی آ رہے ہیں پیک میں سے. اس وقت جو حال تھی ایک انجیکشن کے پیچھے سے بھاگتے تھے لوگ, وہ کچھ زیادہ پرانی بات نہیں ہے. ہاؤ کین یو کنوینئنٹلی فورگیٹ. آپ نے اچھا کیا کہ ہائی لائٹ کیا کہ اب پرائم منسٹر بھی جلسوں میں جانا شروع ہو گئے ہیں, سب لوگ جا رہے ہیں. ویسے جو بائیڈن کو سب نے مبارکباد دی, اپوزیشن نے بھی, پرائم منسٹر نے بھی, لیکن ایک بڑی اہم بات جو ان کی کیمپین کی تھی وہ یہی تھی کہ انہوں نے ریلیز بڑی کی, اور وہ بار بار ڈونلڈ ٹرمپ کو اسی بات پہ تنقید کرتے تھے کہ آپ اس کو سنجیدگی سے نہیں لے رہے, نہ ماسک پہنتے ہیں, نہ وہ لوگوں کا جمگھٹا کرتے تھے. ووٹنگ بھی انہوں نے کہا کہ آپ بائی میل کریں, آپ وہاں پر نہیں آئے. اچھا لیکن یہاں پر وہ جو ستم ہوا, بالکل صحیح آپ نے کہا کہ پوسٹل بیلٹنگ تو امریکہ میں ہو گئی, لیکن جشن منانے ڈیموکریٹ بھی نکل آئے. وہ بھی جب ناچنے گانے سڑکوں پہ نکلے تو انہوں نے اتنی ہی رونق لگائی کہ آپ نے جو قطار میں کہتے کھڑے ہو کے نہ لگاتے. ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں وقفہ. یقین میں دیکھا کسی نے اس کو بروئے کہانی لایا اور وہاں تو ہاتھ سے نکل گئی ہے بات. ہم پہ جیسے اولیاء صاحب نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ کرم کیا ہمارے اوپر, بالکل. اور ہمیں احتیاط کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. کرونا ایک بہت ہی کہتے ہیں حقیقی مسئلہ ہے, اور اس میں کم از کم سیاست دانوں کو, سیاسی جماعتوں کو رول ماڈل کا کام کرنا چاہیے. ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں وقفہ. وقفے کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوں گے, کچھ بات ہوگی نواز شریف صاحب کے بیانیے پر کہ اس بیانیے میں کون ان کے ساتھ کھڑا ہے, ان کے اتحادی خود کتنے متحد ہیں اس معاملے پہ, ان کی پارٹی خود کتنا متحد, اس پہ بات کریں گے. اور کوئی نئی مساق جمہوریت کی بات ہو رہی ہے, کیوں ضرورت پیش آ رہی ہے, اس پر بھی بات کریں گے.
پروگرام میں ناظرین ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. کچھ بات ہو رہی ہے سیاستدانوں پر, سیاسی جماعتوں پر, ان کو کیوں ہمارے ملک میں رول ماڈل نہیں بن پاتی. وقفے سے پہلے اس پہ بڑی تفصیل سے بات ہوئی. ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم موریہ مقبول جان صاحب, ہما بقائی صاحبہ اور فریہ ادریس صاحبہ. فریہ, میں آپ سے اگر گفتگو کا آغاز کروں کہ یہ جو پی ڈی ایم کے اگر حوالے سے ہم بات کریں, آپ کے کافی ذرائع, وہی میں نے جو شروع میں کہا تھا, اور آپ مطلب سیاستدانوں سے ایکٹیولی ملاقات بھی ہوتی ہے بیکاز آف یور پروگرام. کیا لگتا ہے نواز شریف صاحب کا جو فوج مخالف بیانیہ ہے اس میں پی ڈی ایم میں کس قسم کا رد عمل اب تک سامنے آیا ہے؟ بعض لوگ یقیناً نواز شریف کی ان باتوں پہ خوش ہیں, لیکن کیا ایسے بھی ہیں کہ جو ذرا سے اس بات پہ اتنے ناخوش ہیں, انیزی ہیں؟ جی یقیناً انیز تو ہمیں نظر آئی ہے, اوپنلی بھی نظر آئی ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ جنرل قادر بلوچ نے اوپنلی کرٹیسائز کیا, اندرون خانہ بھی بہت سارے لوگوں نے یہ بات کی. کچھ بڑی سینئر لیڈرشپ ہے جن کو ہمیں پتا ہے کہ اندر سے وہ اتنے خوش نہیں ہیں, اور ہمیں نظر یہ آ رہا ہے کہ انہوں نے کنڈیم نہیں کیا مگر انہوں نے سپورٹ بھی نہیں کیا. اور یہ تو بڑے عرصے سے ڈویژن ایک نظر آ رہی ہے پی ایم ایل این کی. پیپلز پارٹی کے حوالے سے بھی کہاں تک ساتھ جانا ہے, کہاں پر پیچھے رہنا ہے, وہاں پہ بھی ہم جانتے ہیں اسپلٹ ہے. یہی وجہ ہے, آج بھی ہم پوچھ رہے تھے کہ جو ملاقات ہوئی اس میں کیا باتیں ہوئی ہیں, تو اب سارا کا سارا جو دور ہے وہ ابھی جو نیا میثاق کی جمہوریت ایک قسم کا دوبارہ بننے جا رہا ہے, اسی کی شکوں کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے کہ کہاں تک کیا بات ہونی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان ایز فیل ہوئی ہے سرٹن حلقوں میں, سرٹن کوارٹرز میں, کچھ انڈیویجولز کو, کچھ پولیٹیکل پارٹیز کو, کہ ہمیں یہاں تک جانا نہیں ہے. اور اس کی وجہ بڑی سادہ ہے عامر صاحب. پیپلز پارٹی ہیز گاٹ ایوری تھنگ ٹو لوز. پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کا برابر کا مقابلہ ہے ہی نہیں. پی ایم ایل این بہت ساری چیزیں پہلے ہی گوا چکی ہے, وہ اب چاہیں گی کہ وہ جتنی سپیس ریگین کر سکتے ہیں وہ کریں. مریم نواز صاحبہ کا اپنا بھی کیسز کا معاملہ ہے, بلاول بھٹو پہ کوئی کیس نہیں ہے, کوئی معاملہ نہیں ہے. بلاول بھٹو کے سامنے ایک اوپن فیلڈ ہے, جو ایک انٹرنیشنل ورلڈ ہے, وہاں پر ان کو بڑے سنجیدگی سے دیکھا جاتا ہے. ہی از لکڈ ایز اے پاور ٹو ریکن ود, جو انٹرنیشنل حلقے ہیں وہاں پر. یا اور کیا ایک جمہوریت کو گرانے والی جو بھی ہے ایک الیکٹڈ گورنمنٹ ہے, اس کو بالکل گرانے والی تحریک میں, جبکہ خود آپ سندھ میں الیکٹڈ ہیں, کیا بلاول بھٹو صاحب کی جو ایک ڈیمینر انہوں نے اسٹرکچر بنایا ہے وہ متحمل ہوں گے کہ اس کو دھچکا پہنچائے وہاں تک؟ سو دے ناٹ ایٹ اسٹیک فار پیپلز پارٹی, اور مقابلہ نہیں ہے. درست. اچھا عمر, جو سوال ہوتا ہے کہ ایک تو پی ڈی ایم کے اندر ہمیں پتہ ہے کہ تعداد ہیں, اور ہر پارٹی جو ہے اس تال پہ نہیں تال ملا رہی کہ جو نواز شریف صاحب کی ہے, اس سر پہ سر نہیں ملا رہی. لیکن نون لیگ میں بھی ہم نے دیکھا کہ ایک دو لوگوں نے تو خیر چھوڑ دیا, کچھ لوگوں نے اوپنلی بات کی, لیکن اندرون خانہ بھی کئی سینئرز کے نام آ رہے ہیں کہ وہ بھی بڑے انیزی ہیں, خواجہ آصف ہوں, خواجہ سعد رفیق ہوں. جی دیکھیے, میں آپ کو بتائیں, جو میثاق جمہوریت کو ان کو دوبارہ کرنے کی کوشش, دوبارہ ملنے کی ضرورت محسوس ہوئی ہے, کیونکہ ایکچولی ریئل تھریٹس ہیں کہ جو یہ فریگمنٹیشن ہے, جو دراڑیں پڑ رہی ہیں, وہ دراڑوں کی وجہ سے یہ جو الائنس ہے یہ ٹوٹ ہی نہ جائے, اور اس کے بہت واضح اشارے پڑ رہے ہیں. اور دیکھیے گورنمنٹ بھی فعال ہے. آج وہ گئے ہیں ہمارے انٹیریئر منسٹر بادشاہ خان سینٹر, اور انہوں نے معافی مانگی, اور انہوں نے الائنس کو, جو ایک اور موومنٹ اسلام آباد کی طرف بڑھ رہی تھی اور تھا کہ جرگاہ میں جائے گی بات اور کوئی اور پریشر گورنمنٹ پہ آئے گا, اس کو انہوں نے کنٹرول کیا. اور میں سمجھتی ہوں پہلی دفعہ مجھے لگا ہے کہ حکومت کی طرف سے کوئی سیم اسٹیپ ہوا ہے. دیکھیے, حکومت کو کنسلیٹری موڈ میں جانا چاہیے. آپ کا جواب ان جلسے جلوسوں کا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بھی جلسے جلوس کرنے لگے. گلگت بلتستان میں الیکشنز ہو رہے ہیں, چلیے وہ کیمپین کا حصہ ہے, لیکن اوور آل اگر آپ کا یہی ایٹیٹیوڈ ہے کہ ہم جو ہے یہ اپوزیشن اس موڈ میں, تو ہم بھی اس موڈ میں چلے جائیں گے, تو حکومت کو زیادہ نقصان آپ کے مفاد میں نہیں ہے. درست, بالکل نہیں ہے. کنسلیٹری پالیٹکس کی طرف جانا چاہیے. میں ایک بات فریہ کی انڈورس کر دوں. دیکھیے, میں ورلڈ اکنامک فورم میں تھی, اور وہاں پر جس وقت یہ خاقان عباسی صاحب پرائم منسٹر ہو گئے تھے, یہ بھی وہاں آئے ہوئے تھے, اور بلاول بھٹو بھی وہاں آئے ہوئے تھے, اور اتنا تدبر کے ساتھ بلاول بھٹو نے بات کی تھی, اینڈ اتنا ان کو ویسٹرن میڈیا نے ویلکم کیا تھا کہ بعد میں ہم کہتے تھے کہ اکنامک فورم پہ بلاول بھٹو ری لانچ ہو گئے. تو میں سمجھتی ہوں کہ ان کو ہونے دیں. اور یہ جو یہ بڑا, ہاں بلاول صاحب کئی مرتبہ لانچ ہوئی, بڑی اچھی بات ہے. مجھے ایک بات مکمل کرنے دیں. ہاں, میں یہ سمجھتا کہ بلاول بھٹو صاحب کئی مرتبہ ماشاءاللہ لانچ ہوئے, اور ہر بار
جب لانچ ہوئے تو مطلب ہے یقیناً میڈیا کی نظریں ان پہ گئی. اور یہ صاحب جو مشکل آپ سے سوال ہے کہ نواز شریف صاحب کی جو حکمت عملی ہے کہ فوج مخالف بیانیہ، یہ آپ کے خیال میں قومی مفاد میں ہے؟ کیا کسی غیر کہتے ہیں ذمہ دار سیاستدان کو اس طرح کی چیز پہ بات کرنی چاہیے؟ اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ایسا ہے کہ جس پہ ان کو عوامی پذیرائی بھی ملے گی جو دعویٰ کیا جا رہا ہے؟ جی دیکھیں، دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک جسے ہم ایک لفظ کہتے ہیں ٹریننگ ہینڈی کیپ، کہ ایک آدمی جو ہے وہ پلا بڑا کس ماحول میں سے ہے، وہ کتنا بھی آگے بڑھ جائے اس کے پیچھے اس کو اس کا ماضی، اس کی ماضی کی ٹریننگ فالو کرتی رہتی ہے. پاکستان کی اکثریت پولیٹیشینز میں سے، جن میں سے نون لیگ کے لوگ ہیں، باقی ہیں، یہ جس ٹریننگ سے، جس موڈ سے نکلے ہیں، اس موڈ کے اندر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ فوج سے نکل نہیں سکتے. دوسری بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں یہ بلوچستان کے یا کے پی کے یا سندھ کے لیڈر نہیں ہیں، یہ پنجاب کے لیڈر ہیں. اور پنجاب میں جو فوج کی جڑیں ہیں یہ 1890 کچھ کے اندر آ گئی تھیں، جب وہ فرسٹ ورلڈ وار کے اندر لوگ اس کے اندر شامل ہونا شروع ہوئے تھے. کوئی گھر ایسا نہیں، کوئی گاؤں ایسا نہیں کہ جہاں پر آپ کے پاس ایک ویٹرن جو ہے وہ اس کا رشتہ دار موجود نہ ہو، جنہوں نے برما میں جا کے لڑا ہوا ہے، فلاں جگہ لڑا ہوا ہے، وکٹوریا کراس کیے ہوئے ہیں. حالت یہ ہے کہ آپ اندازہ کریں کہ یہ ڈاکٹر جو نیازی تھا، جو امیر عبداللہ نیازی جس نے ہتھیار ڈالے تھے، یہ جس وقت لاہور ایئرپورٹ پہ اترا ہے تو میاں والی کے ٹرائب والے لوگ جو تھے یہ وہاں پر آئے تھے، اس کے گلے میں ہاتھ ڈال کے اس کو جلوس کی صورت وہاں پر لے کے گئے تھے. اور یہ وہاں پر پی این اے کے جلسوں میں تقریریں کیا کرتا تھا اور بڑا پاپولر مقرر تھا. پھر دوسری آپ اندازہ کریں کہ جنرل ٹکا خان جس کو بچر کہا جاتا تھا وہ پنجاب کا گورنر لگا، وہ پیپلز پارٹی کا سیکرٹری جنرل لگا. یہ حقیقت ہے جس میں نواز شریف صاحب جہاں آڈ مین آؤٹ ہیں، اور ان کا بیانیہ پہلی بات تو یہ ہے کہ پبلک میں آپ دیکھیں نا، مجھے یہ بتائیے آپ چکوال کا کون سا ایسا گاؤں ہے، یا گجر خان کا کون سا ایسا گاؤں ہے، جٹک کا یا سیالکوٹ کا کون سا ایسا گاؤں ہے کہ جس کے اندر ہر دوسرا بندہ جو ہے فوج کا رشتہ دار نہیں ہے، جو فوج کے اندر اس کی انفلوئنس، اس میں اگر آپ ایک صورتحال بلڈ کرتے ہیں. اور دوسرا جو انہوں نے فکرے بول کہ جس پہ سب لوگ وہ ہے کہ پاکستان کی آرمی کے بارے میں ایک بڑی مزدار بات آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کی آرمی کے بارے میں کیا دنیا کی ہر آرمی میں لائلٹی ٹو دی چیف ہوتی ہے. اب لائلٹی ٹو دی چیف کے اندر سب سے اہم بات یہ ہے کہ ڈیفیکشن کی کاسٹ بہت بڑی ہے بھائی. ڈیفیکشن کی کاسٹ جو ہے کہ آپ کبھی کیلکولیٹ تو کریں سر، وہ پرکس تو کیلکولیٹ کریں. وہ سارا یہ ہم ضیاء الدین صاحب کو انہوں نے بنایا تھا آرمی چیف، آج تک ایک آنے کی پینشن نہیں لے سکے وہاں سے، کتنے سال ہو گئے ہوئے ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ پتہ نہیں نواز شریف صاحب کو نہیں، اسی لیے یہ ان کو سمجھاتے ہیں لوگ کہ اللہ کے بندے یہ آپ کیا بات کر رہے ہو. لیکن جو لوگ نواز شریف کے ساتھ جنہوں نے کام کیا ہوا ہے، جو جانتے ہیں نواز شریف صاحب کو، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایلیفنٹ قسم کی میموری ہے ان کی، اور وہی ان کا سٹائل ہے، اور یہ اس کو سوچتے کچھ نہیں. یعنی حالت یہ ہے کہ بالکل بے پرواہ ہو کے بات کر دیتے ہیں اور اس کا خمیازہ بھگتتے رہتے ہیں. اور وہ پارٹی بھی خمیازہ بھگت رہی ہے، پوری کا پورا الائنس خمیازہ بھگت رہا ہے. تو وہ کوتا بینی کا مظاہرہ کرے، وہ سیاسی بالغ النظری کا نہیں کرے کہ جس کی ضرورت ہے. لیکن فریہ صاحبہ، نون لیگ کے بعض لوگ جو ان کو ہاکس کہا جاتے ہیں، ان سے اگر آپ بات کریں، وہ کہتے ہیں جی پنجاب میں پذیرائی مل رہی ہے ہمارے پورے بیانیے کو. آپ کیا کہتی ہیں، واقعی ایسا ہے؟ تو آپ کا جو اٹھنا بیٹھنا ہو رہا ہے، کیا مشاہدہ ہے؟ دیکھیے، بڑی حد تک جو یہ بات ہے کہ پذیرائی کہاں تک، یہ ہے ان میں. I have also heard it کہ وہ کہتے ہیں کہ انہیں لگتا ہے کہ یہ بڑا آگے تک بیانیہ چلا جائے گا. ان کو شاید یہ بھی لگتا ہے کہ ایک پنجاب میں کوئی ویو آ جائے گی. مس کیلکولیٹڈ ہے میری نظر میں، میرا اپنا اوپینین ہے جو کہ غلط بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں، اپنی ایک وہاں سے جہاں پہ آپ بیٹھے ہوتے ہیں پاور ہاؤس میں، آپ کی لڑائی ہوئی ہوگی فوج کی کچھ لوگوں سے یقیناً ہوئی ہوگی، لیکن عوام کا کیا پرسپیکٹو ہے؟ وہ تو ان کا کیسا وقت گزرا، چاہے وہ جمہوری دور تھا، چاہے وہ کوئی اور دور تھا، ان کی بیسک نیسیسٹیز بالکل الگ ہیں. I'm not saying کہ کسی بھی طریقے سے میں کہتی ہوں کہ جمہوری نظام کو ڈیریل ہونا چاہیے، بالکل بھی نہیں. اس میں بہت بہتری کی گنجائش ہے، ڈیریل نہیں ہونا چاہیے. لیکن آپ عوام کی نظر سے دیکھیں نا، ان کا تو مسئلہ آٹا ہے، چینی ہے، دیگر مسائل ہیں، بچے کی جاب ہے، بچے کی پڑھائی ہے. اس سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپس میں کیا لڑائیاں ہو رہی ہیں پاور کوریڈورز میں، کیا مسائل ہیں وہاں کے. سو جب آپ بیسک پلس سے ہی واقف نہیں ہیں، دین رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ کہ پنجاب کا ہر دوسرے گھر ہے فوج میں.
یہ وہی فوج ہے جو سرحدوں پہ ہمارے لیے تعینات ہیں, ہم خود جا کے کور کرتے رہے ہیں. وار آن ٹیرر سے نکال کر لے آئے ہیں, کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. وہ ایک سیریس تھریٹ تھی پاکستان کے لیے. جب بھی ہم پاکستان کی ہسٹری رکھیں گے تو ایک جو مشکل ترین وقت تھا وہ یہ پراکسی وارز بھی آ گئی, آپ کے اندر کی ایکسٹریمزم بھی آ گئی, آپ کی اپنی پراکسی وار بھی ہو گئی. یہ وقت تھا مشکل ترین, اس سے نکال کے لائے ہیں آپ کو. سو آپ کیسے سمجھ رہے ہیں کہ جو لوگ آج کہہ رہے ہیں کہ ہم بچ گئے ہیں, ایون کرونا میں جو ابھی ہم بات کر رہے تھی کمیٹی کی, گراس روٹ پہ میں نے اس کو کور کیا ہے, زبردست کام کیا آپ کی فوج نے. کہاں وہ تو کوئی زلزلہ آئے, سیلاب آئے, مطلب کچھ کوئی آسمانی سلطانی پڑے تو پھر ایک ہی. جی, آپ کو کراچی میں ٹیرر سے بچا لیا, پاکستان میں دہشت گردی سے بچا لیا. اب آپ کہنے اٹھو کیونکہ میری لڑائی ہو گئی ہے, میری اپنی پرسنل لڑائی ہے, تو آپ لوگ اٹھیں. میں یہاں پہ ہوں بھی نہیں, آئی سٹ آؤٹ سائڈ. لیکن اس میں ایک بات میں ضرور ہائی لائٹ کروں گی عامر صاحب, فریڈم آف اسپیچ سب کی ہے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ مشرف صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ پارٹ آف دا پرابلم ہے نواز شریف, اور پھر نواز شریف صاحب کے ساتھ ڈیل بھی کرتے ہیں. یہیں پہ ایلیمنٹس ہیں جو پہلے ہمیں بتاتے ہیں کہ بڑا سیریس معاملہ ہے, پھر ہم دیکھتے ہیں نواز شریف صاحب یہاں سے چلے بھی جاتے ہیں بیرون ملک. تو جب جن کے بارے میں بات ہوتی ہے وہ خود ہی معاملہ ٹھیک کرنے میں شامل ہو جاتے ہیں, تو پھر میں اور پھر مسئلے دوسری نوعیت ہوتی ہے. لیکن ہما جو بڑا سوال ہے کہ نواز شریف صاحب کے جو بیانیہ ہے جیسا بھی ہے, بڑی اچھی طرح روشنی ڈالی عوریہ صاحب نے بھی, اور انہوں نے بھی, فریہ نے بھی. حکومت کا, اداروں کا کیا رد عمل اب تک جو رہا ہے, ریسٹرین کا رہا ہے, مناسب رہا ہے, آپ سمجھتی ہیں کہ جی ہما؟ دیکھیے میں آپ سے ایک بات کہوں گی کہ ابھی امریکن الیکشنز کنکلیوڈ ہوئے ہیں نا جی, اور یہ بات تو مجھے اور آپ کو سمجھ آ گئی کہ ڈیپ سٹیٹ کا ایک رول ہوتا ہے, اور وہ اس ڈیپ سٹیٹ کا رول پاکستان کی سیاست میں ہے اور پاکستان کی سیاست میں رہے گا. اور اس وقت جو میرا خیال ہو رہا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ یہ نواز شریف کا بیانیہ ہے اور یہ اداروں پہ حملہ ہے. ہو یہ رہا ہے کہ کون سی تیسری پولیٹیکل فورس اپنے لیے زبردست جگہ بنا رہی ہے, یہ شو کیس کرتے ہوئے کہ اس کے پاس وہ فلیکسیبلٹی ہے کہ وہ ایز این آلٹرنیٹیو پی ٹی آئی بھی ایمرج ہو سکتی ہے اور وہ ڈیپ سٹیٹ کے لیے بھی ایکسیپٹیبل ہو سکتی ہے. میرا خیال ہے اس وقت جو سیاسی کھیل ہے اس میں یہ بات طے ہوگی کہ کیا پی ٹی آئی کی ریلیونس 2 سال بعد رہے گی یا جو تھرڈ پولیٹیکل پارٹی ہے اس وقت, کیونکہ دیکھیے سب اس وقت جنگ 3 سیاسی جماعتوں میں نا, وہ اپنے آپ کو اتنا متحرک کر لے گی کہ وہ پھر سامنے آ جائے گی. اور ایک اور پارٹی ہے جو اس وقت بہت متحرک ہوئی ہے ایک دم سے, اور وہ ہے ایم کیو ایم. لیڈرز باہر سے واپس آ رہے ہیں, مصطفیٰ کمال صاحب نے ایک جلسہ کیا, ایک دم سے تو نہیں ایم کیو ایم کھڑی ہو گئی نا. تو میرا خیال ہے کہ یہ آلٹرنیٹیوز ایمرج ہو رہے ہیں, اور دیکھنا یہ ہے کہ کون سی پولیٹیکل الائنس بنتی ہے اور پی ٹی آئی سے سروائیو کرتی ہے یا نہیں. تواتر کے ساتھ اچھا آپ نے وہ کیا, پی ٹی آئی کی بھی کوئی کنورجنس ہونی چاہیے پی ٹی آئی کی بقا کے لیے. اچھا اب یہاں پر عوریہ صاحب بات یہ کہ جی تلخیاں بہت ہیں, اور وے فارورڈ کیا ہے؟ اب ایک تو ٹھیک ہے کہ ہم کانسپریسی تھیوریز پہ بات کرتے رہے کہ یوں ہو جائے گا کوئی نئی فورس اور فلاں ڈمکا, لیکن ایک مناسب طریقے سے وے فارورڈ کیا ہونا چاہیے ان حالات میں؟ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ ان کو بیٹھ کے طے کرنا چاہیے کہ کس جگہ پہ ہماری باؤنڈریز کہاں آپ آگے کر سکتے ہیں, کہاں ہمیں سیکورٹی کمپرومائز کرنا پڑے, کہاں نہیں کرنا پڑے گا. دیکھیں 1958 تک جو سول بیوروکریسی تھی یہ سینئر پارٹنر تھی, اور یہ سینئر پارٹنر کرتی ہوتی تھی. اب یہ جونیئر پارٹنر ہے, ملٹری بیوروکریسی سینئر پارٹنر بن گئی ہے. لیکن ان دونوں کی کنائمنس سے ہوتا ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دونوں مل کے نہیں کرتے تو یہ غلط بات ہے. وہ ایک ایس ایچ او جو ہے وہ جس وقت ایک کیس بنا رہا ہوتا ہے مخالف کے خلاف, تو وہ اسی طرح باقی ادارے جو ہیں وہ ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں. یہ ان کی ایک سروائیول کا مسئلہ بھی ہے پاکستان کے اندر کہ باقی کیونکہ انہوں نے ایک اپنے لیے رول ڈٹرمن کر لیا ہے نا کہ ہم جناب انٹرنل سیکورٹی بھی ہماری ہے, ایکسٹرنل سیکورٹی بھی ہماری ہے. تو یا تو آپ کو ہوم لینڈ سیکورٹی ٹائپ کوئی چیز بنا لیں اور کہیں کہ یہ چیزیں اور اس میں آپ کا رول بھی ڈٹرمن کر لیں, تب ہے. کیونکہ لڑ آپ سکتے نہیں. میں ایران میں ہوتا تھا تو اکثر اوقات ہمارے جو کمیونسٹ دوست تھے وہ کہتے ساری مار ہم نے کھائی, سارا تودہ پارٹی کی لڑائی ہم نے کی, سب کچھ کیا, آخر میں جو علماء آ گئے. تو ہمارے ایک دوست آیت اللہ چمکینی ہوتے تھے وہاں پر, وہ کہتے تھے دیکھو بات سنو, جب کسی ملک میں انارکی آتی ہے نا, انقلاب کا آتا ہے تو انارکی پھیلتی ہے, تو ٹیک اوور وہ کرتا ہے جو آرگنائز ہوتا ہے. تو ہم آرگنائز تھے, علماء کرام سارے کے سارے, ان کا آیت اللہ حجت اللہ سب آرگنائز تھے. اب پاکستان میں دیکھ لیں کون آرگنائزڈ ہے.
انارکی پھیلے گی تو انارگنائز سے آئے گا نا، پولیٹیکل پارٹی تو نہیں آ سکتی. تو ایک بات یا تو طے کر لو کہ کیا کرنا ہے، فوج کو بھی طے کر لینا چاہیے، اسٹیبلشمنٹ کو بھی طے کر لینا چاہیے کہ بھائی ہم نے کچھ چیزیں کرنی ہیں. ورنہ 5 دن کے اندر وہ جگتو فرنٹ بنتا تھا جب سول بیوروکریسی ہوتی تھی، ساتھ ہی رات کی رات ریپبلکن پارٹی بن جاتی تھی. آج بھی اگر عمران خان سمجھتے ہیں کہ ان کی پارٹی جو ہے وہ سروائیو کر دے گی، جس دن انہوں نے فیصلہ کر لیا اس دن آپ خود سوچیں. بلوچستان میں جب اختر بینگل کی گورنمنٹ انہوں نے ختم کرنی تھی، مجھے رات یاد ہے، رات صبح سویرے وہ لوگ جو کہ صبح ننا جان اختر جان کیا کرتے تھے، صبح اس کے مقابلے میں کھڑے تھے اور وہ بندہ آرام سے چلا گیا تھا. تو یہ سچائیاں ہیں، جمہوری انداز میں ہیں، یہ پیرامیٹرز ہیں. ان پیرامیٹرز کے اندر اپنے جی اچھا جمہوریت نکال دیکھ رہے ہیں. یہ گملے کا پھول ہے. پاکستان کی جمہوریت گملے کا پھول ہے. یہ سرف کی طرح نہیں چل سکتا. گملے کا پھول تو قائم رکھو بھائی. ہاں اٹھا کے بھائی ادھر سے ادھر رکھ دیا، جھاڑ پہنچ دیا، پانی ڈال دیا، پھر مطلب نشوونما دیں، بالکل دیں اس کو. لیکن یہاں پر فریہ جو بات ہے کہ نئے میثاق جمہوریت کی بات ہو رہی ہے، کیا انڈیکیشن ہے اس کے بارے میں آپ کی؟ ضرورت کیوں پڑی؟ پہلی بات تو یہ ہمیں سمجھائیے یکایک. جو باتیں اندر سے پتہ چل رہی ہے کہ یہی کلیئرٹی لانا چاہتے ہیں کہ پھر کہہ سکے. اگر آپ نے دیکھا بلاول بھٹو صاحب کا انٹرویو جو BBC کو انہوں نے دیا، اس میں بھی انہوں نے یہ بات پہ زور دیا ہے کہ جو ریٹن بات ہم نے کی ہے اس پر ہم منوان قائم ہے. کارا صاحب نے بھی غالباً یہی بات کی تھی، اور وہ اس کو ان رائٹنگ لانا چاہتے ہیں تاکہ بعد میں کوئی اور اٹھ کر کوئی اور بات کرے کسی پارٹی کا. اور ہر پولیٹیکل پارٹی کو اپنا ایجنڈا رکھنے کا حق ہے. پیپلز پارٹی جب یہ بات کہہ رہی ہے تو ٹھیک کہہ رہی ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی کو زور زبردستی بھی نہیں کر رہے کہ آپ یہ ایجنڈا نہ لے کے جائیں، جس نے جو ایجنڈا کرنا کرے، لیکن ہم جو بیسک اس پلیٹ فارم پہ کم از کم پوائنٹس ہمارے متفق ہونے چاہیے. اچھا ہما یہ بتائیے کہ جو ہاں ہما جو ماضی کا میثاق جمہوریت تھا بے نظیر بھٹو صاحبہ کو، نواز شریف صاحب کا، کیا اس نے کیا حاصل کیا؟ اس پہ کتنا عمل ہوا؟ بالکل بھی عمل نہیں ہوا جی، ذرا بھی عمل نہیں ہوا. اور میرا خیال ہے کہ ہوتے ہی وہ کولیپس بھی کر گیا تھا. اور اس وقت جو میثاق جمہوریت ہونے والا ہے، یہ میثاق جمہوریت ہی نہیں، یہ تو بس ایک چل چلاؤ کا معاملہ ہے. صورتحال کو مزید بگڑنے نہ دیا جائے. میں ابھی بھی عامر یہ بات بہت وثوق سے کہنا چاہتی ہوں. ایک تو بہت عمدہ بات کہی ہے عوریہ مقبول جان صاحب نے، اور میرا خیال ہے ہم سب کو وارن بھی کیا ہے کہ اگر یہ سیاستدانوں نے اپنا ایکٹ اسٹریٹن نہیں کیا تو صورتحال کس طرف جا سکتی ہے. لیکن دیکھیے کوئی حکومت نہیں گر سکتی. یہ ان کا وہ ہے نا کہ جو الیکشنز وہ حکومت ہٹے، جب تک پیپلز پارٹی اپنا ویٹ اس کے پیچھے نہیں ڈالے. اور میں سمجھتی ہوں کہ پیپلز پارٹی اس وقت کوئی ایسی چیز نہیں کرے گی جو اس کا پولیٹیکل کریئر اور اس کا پولیٹیکل فیوچر جیپرڈائز ہو. سندھ میں حکومت لیے بیٹھے ہیں، ان کو ایک ٹریجیکٹری نظر آ رہی ہے. یہ جو کچھ پی ٹی آئی اس وقت اپنے ساتھ کر رہی ہے، مطلب میں سمجھتی ہوں سب سے بڑی دشمن پی ٹی آئی اپنی خود ہے. یہ جو کچھ اپنے ساتھ کر رہے ہیں، یہ پیپلز پارٹی کے لیے راستے کھول رہے ہیں. کیونکہ یہ بیانیے کا وزن مجھے لگتا ہے لیٹ ڈوبے گا پی ایم ایل این کو. پی ایم ایل این اس کو کیری آن نہیں کر سکتا. اب 2 چیزیں رہ گئی ہیں پی ٹی آئی کے بعد، یا تو وہ چھوٹی چھوٹی پارٹیز کو دوبارہ کلٹیویٹ کرے، پھر وہ ہوسٹیج ہوگا کہ ایم کیو ایم کو کرے اور اے این پی کو اور دوسری پارٹیز کو کرے، یا وہ پیپلز پارٹی کو کلٹیویٹ کرے کہ اوکے یہ 2 سال گزرے ہیں، لیٹس ہیو اے فیئر گیم ان دی نیکسٹ الیکشنز. اور یہ ہو سکتا ہے کیونکہ پی ٹی آئی پیپلز پارٹی یہ چاہے گی کہ یہ 2 سال ان کے پورے ہوں اور پھر ایک فیئر گیم ہو، کیونکہ پیپلز پارٹی اس سے گین کرے گی. لیکن یہ تو پیپلز پارٹی کو بھی کلٹیویٹ نہیں کرتے نا جس ان کی ضرورت ہے. یہ بھی اپوزیشن موڈ میں چلے جاتے. تو کنسلیٹری پالیٹکس کی ضرورت ہے. وہ پی ٹی آئی کی نادانیت اس کے ساتھ ہے ہی ہے. لیکن عوریہ صاحب جو بڑا سوال ہے کہ پاکستان کو آج کے دور میں ہم سب کو ڈبو رہے ہیں سب کو. اچھا چلیں، اور یہ سب میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پاکستان کو بالکل میثاق کی ضرورت ہے، لیکن کس قسم کے میثاق کی ضرورت ہے؟ وہ کیا کون سا میثاق؟ جو ایک عوامی میثاق ہو، وہ کیا ہونا چاہیے؟ میں سارے مشکل سوال آپ کے لیے چھوڑ دیتا ہوں. جتنا بھی کر لیا جائے، اگر میثاق لکھنے والے جو ہیں جی وہ اس کے ساتھ لائل نہیں ہے تو میثاق جو ہے وہ کاغذ. وہ مجھے شعر یاد آتا ہے عدیم ہاشمی کا، وہ کہتا ہے کہ تیرا لکھا کرے گا جہاں کیا اثر عدیم، یا جبرائیل لے کے کتاب آئے تو ہے کم. تو یہ تو میثاق تو کوئی حیثیت نہیں رکھتا بھائی. لکھنے والے ٹھیک ہو، لکھنے والے نہیں ہے نا. لکھنے والے ادھر میثاق لکھا جا رہا تھا، ادھر دبئی میں مذاکرات ہو رہے تھے. کمال کی بات تو یہ ہے نا. اور میں آپ کو بتاؤں، یہ پاکستان دنیا کی واحد جمہوریت ہے
کہ جہاں اپوزیشن میں کولیجن بنتی ہے، دنیا میں گورنمنٹ میں کولیجن بنتی ہے، اپوزیشن میں لوگ اپنی اپنی پارٹی کے نظریات کے اوپر کام کرتے ہیں، یہاں اپوزیشن میں اتحاد بنتا ہے، جمہوریت میں تو حکومتوں میں اتحاد بنا کرتے ہیں۔ ہاں چلے، بہت 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 شکریہ اولیاء صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، ہما بقائی صاحبہ اور فریہ ادریس صاحبہ۔ بات یہ کہ ناظرین یقیناً آپ نے گفتگو سنی ہمارے ماہرین کی، جو بڑی بات ہے یقیناً میثاق جمہوریت آنی چاہیے، لیکن وہ کون سا عوامی میثاق ہو ایسا کہ جس کا فلاح، جس کا فائدہ جو ہے عوام کو، پاکستان کو صرف کہتے ہیں جمہوری میثاق کی ضرورت ہے، ایک معاشی میثاق کی بھی ضرورت ہے، ہمیں ایک بدعنوانی کے خلاف جو ہے اس کے بھی میثاق کی ضرورت ہے، ایک چارٹر اگینسٹ کرپشن بھی آنا چاہیے، سب سے زیادہ اہمیت تعلیم کا کوئی چارٹر آنا چاہیے، ہمیں کوئی انصاف کا کوئی چارٹر آنا چاہیے۔ جب تک یہ تمام چارٹرز، اور وہ چارٹرز کہ وہ صرف کہتے ہیں حکمراں کے، کہتے ہیں جو بالائی طبقہ ان کے فائدے کے نہ ہوں بلکہ عام آدمی کے فائدے کے ہوں، اس طرح کے چارٹر کی ضرورت ہے ہمیں۔ عامر زیہ کو اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے گا، خدا حافظ۔